جب میں نے ہاتھوں کو کھولا تو سرکار نے فرمایا ہاتھ تیرے چھوٹے ہیں، تنگ ہے، جھولی تیری تنگ ہے، چادر میں کیا آئے اور کچھ ماں۔ تو میں نے کہا رحمت للعالمین، آپ ایک رحمت کا دریا میرے طرف بہا دیں۔ حضور نے فرمایا بہا دیا۔ کیا چادر کی ضرورت ہے، کیا جھولی کی ضرورت ہے، اتنی سخت اور اتنی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے عشق و محبت جو فنا ہوتا ہے اس پر بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ علامہ احمد کستلانی جس نے بخاری کی شرح ارشاد الساری لکھی ہے اور مواہب لدنیہ سیرت کے موضوع پہ کتاب، بہت پیاری کتاب ہے اس کی، ساری کتابیں اردو میں، انگلش میں، فارسی میں جتنی بھی ملتی ہیں وہ مواہب لدنیہ کے حوالے دیتے ہیں، ان سے لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ روٹی کھانے والا جب روٹی کا لقمہ منہ پہ لاؤ تو یہ سمجھو اس لقمے کو پیدا کرنے والا خدا ہے، لیکن مجھے دینے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ عقیدہ دیکھو، بزرگوں کا عقیدہ دیکھو، خدا کی قسم کیا بات۔ حضرت امام ربانی مجدد و منور الف ثانی نقشبندی سلسلے کے سالار، اس کی ایک کتاب ہے فارسی میں مبدما۔ اب جو میں نے وہاں واپسی کی تو دل نے چاہا کہ اولیاء کرام کی کتابوں کا مطالعہ میں خصوصی حصہ رکھوں۔ جب مبدمات کو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو خدا کی قسم میری عقل حیران، کیا اللہ والوں پر احسان ہے خدا، اور کیسے کیسے وہ مدارج اور منازل طے کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے، اللہ کے پیارے، ان کو آپ اپنا جیسا نہ سمجھیں۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی بیت اللہ کی تعمیر کس چیز کی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ پتھر کی۔ کیا کہیں گے؟ بولو زور سے کہو بھائی۔ آپ نے اجازت دی ہے کہ ٹائم کو لمبا کرو، کیا خیال ہے؟ جلدی کرو، سچ کہیں، گھڑی کو نہ دیکھیں گے، چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے، اللہ کے اولیاء، ان کا شان کب آئے گا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جتنے ولی ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے صحابی ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کے پیارے غوث قطب ہیں، امام اعظام ہیں، حضور کے بعد آنے والے کے کیا جتنے پہلے نبی گزرے ہیں وہ اب سب سرکار کی دربار سے فیض لیتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کھل کر پڑھیں، سلف صالحین کے لکھے ہوئے تفسیر قرآن پاک کی، احادیث نبویہ کے شروع ہو، سیرت کے کتابوں کو اور تصوف کے موضوع پہ جتنی کتابیں اللہ کے پیاروں لکھی ہے، آج جب پڑھیں گے نا تو خدا کی قسم میں بار بار کھا کر کہوں کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ نبیوں کا، فرشتوں کا، ولیوں کا، صحابہ کرام کا، اماموں کا، اولیاء اعظم کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا اور آپ کا عقیدہ، کوئی دوسرا عقیدہ نہیں، کوئی اس عقیدے میں گڑبڑ نہیں، سیدھا سادہ راستہ جو مدینے طیبہ پہنچتا ہے اور مدینے والے آقا کے ذریعے سے خداوندی بارگاہ میں پہنچتا ہے، یہی راستہ ہے، یہی عقیدہ ہے اور یہی مسئلہ ہے۔ ہمارے محبوب مختار کیا ہے؟ زور سے کہیں، بلند آواز سے کہیں، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کہیے کوئی نبی۔ تو اب دین مصطفیٰ کی خدمت کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کو منتخب فرمایا، ایک علماء، دوسرے اولیاء. کہیں زور سے کہیں، بلند آواز سے کہیں، علماء اور اولیاء. علماء کا بھی مقام ہے، ان کی عزت اور وقار اہم چیز ہے. ایک پیر صاحب ایک واقعہ مجھے بار بار بیان کرنے کے لیے دل چاہتا ہے بیان کروں. ایک پیر صاحب نے مجھے خود بتایا کہ سائیں مولوی صاحب، ایک بزرگ تھی جب دربار سے نکلتی تھی تو ان کے مریدین ہمیں کیا آج میں نے فرشتوں کو آپ کے دیدار کے لیے کھڑے ہوئے دیکھا. کس کو دیکھا؟ زور سے کہیے. تو وہ واقعی سچے بزرگ تھے، صرف دعویٰ والے پیر نہیں تھے، مخلص بزرگ تھے. اور سرکار فرشتوں کو دیکھا آپ نے؟ حضور خدا کسے میں نے دیکھا. کہا بیٹھو. بیٹھ گئے. مدرسے سے ایک طالب علم کو بلایا، چھوٹا بچہ، پاؤں میں جوتی نہیں، پاؤں ننگی، کپڑے میلے، منہ پہ غبار. اس کو بلایا، بٹھایا. بیٹے منہ نہیں دھویا؟ نہیں حضور، صبح سے اٹھا تو میں پڑھنے میں لگ گیا، موقع نہیں ملا تیل لگانے کا، سرما پانے کے. اللہ کے ولی نے اس فقیر کو کہا کہ فقیر سنو، یہ جو تم نے بیان کیا کہ فرشتے کھڑے تھے دیکھنے کے لیے، یہ تیرا کہنا ہے. بتا تیرا کہنا وزنی یا مصطفیٰ کریم کا کہنا؟ کس کے کہنے کو اہمیت ہے؟ حضور کے. تو وہ بچے بڑے متقی تھے، مرید تھے، محبوب کے عاشق تھے. کہنے لگا یا رسول اللہ میں کیا ہوں، کہ میرے مرشد میں کیا ہوں؟ حضور کی ذات والا ہے. حضور کے کہنے کے مقابلے میرا کہنا کیا ہے؟ فرمایا بیٹے تم نے فرشتوں کو کھڑے ہوئے میرے دیدار کے لیے دیکھا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم چلتا ہے، پاؤں ننگے ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں. حضور کیسا؟ ان الملائکۃ لتدعو اجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع. بتاؤ پروں کا بچھانا بڑی چیز ہے یا دور سے دیکھنا بڑی چیز ہے؟ کہنا قبلہ پروں کا بچھانا بڑی چیز ہے. فرمانے لگے یہ محمد مصطفیٰ کے دین کے پڑھنے والے کا مقام ہے. بتاؤ پڑھانے والے کا مقام کیا ہوگا؟ تم تو کہتے یہ ملے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. زانی ہو، شرابی ہو، چوٹی کا بدمعاش ہو، لیکن پیر کا نام اس میں پڑے، بس پیر ہے تو تم قربان جاؤ. لیکن علماء کا احترام نہیں. خدا کے بندو علماء کا مقام بہت اونچا. ایک حصہ محبوب خدا کے دین کا علماء کی صحبت میں آیا کہ وہ مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھیں پڑھائیں قال اللہ قال رسول اللہ. دوسرا ایسا باطن کا تزکیہ، قلب کو روشن کرنا، یہ اللہ کے ولیوں کی قسمت میں آیا، انہوں کا نصیب بنا. ہمارا الحمدللہ ایک کا صاف ہے، ہم علماء کا بھی احترام کرتے ہیں، ربانی علماء ہوں، بد مذہب علماء کا نہیں، اور ہم اولیاء کرام کے قدموں کی خاک ہیں. جتنے اولیاء ہیں سب پیارے اور اچھے. کہو سب پیارے ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، شاذلی ہو، ستاری ہو، اویسی ہو، کبروی ہو، رفاعی ہو، کئی سلسلے ہیں اولیاء کرام. لیکن جب آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں گے، اولیاء کرام کے چہروں کو دیکھیں گے
تو سارے کے سارے حضرت غوث اعظم کی نگاہ کے محتاج لگے نظر آئیں. کھل کر میں کہوں گا، چھپ کر نہیں. غوث اعظم وہ ہستی ہے، امام ربانی مجدد و منور الفسانی قدس سر العزیز اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ کے پیاروں کی مدد سے، جیسے اس سے پیاروں کی، سوچ کر کہیں، پیاروں کی مدد، یعنی پیارے مدد کرتے ہیں. امام ربانی کا عقیدہ اللہ کے پیاروں کی مدد سے کئی منزلیں طے کر کے ایسی منزل پہ پہنچا جس سے آگے اتارنا، آگے پہنچانا ہر ایک کا کام نہیں تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اس منزل سے آگے ایک منزل ہے جو اللہ کے چند مخصوص بندوں کو ملتی ہے، کون مجھے وہاں پہنچائے؟ فرما کہ اسی منزل پہ مجھے شیخ غوث قطب حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی نے پہنچایا. کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. ایسے سبحان اللہ کہیں جیسے سید مہر علی شاہ نے کہا، سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما احسنک. جب دیدار کی دولت حاصل ہوئی، زیارت آنکھیں کھلی، کہنے لگے یا رسول اللہ کتنے حسین ہیں آپ. سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما حسنک. کتھے مہر علی کتھے تیری سما گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگو، حضرت غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی شہباز لامکانی مکتوبہ شریف میں بھی لکھتے ہیں، اور نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ، قرآن کے مفسر اور چوٹی کے محدث جس کو بے حقیل وقت کہا جاتا ہے، علامہ ثناء اللہ مظہری لکھتے ہیں اپنی تفسیر مظہری میں کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ولایت ملنے کا مرکز مدینے کی سرکار ہے. حضور سے سیدنا علی المرتضیٰ پہ مہربانی ہوئی، حضرت علی شیر خدا سے حسنین کریمین پر مہربانی ہوئی، ان کی بات آنے والے پر مہربانی ہوتی آئی. چلتے چلتے جب غوث اعظم کا دور آیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا دور آیا، تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا، حضور نے قبول کر دیا کہ اب غوث اعظم کے بعد اور کسی کو اسی عہدے پہ نہیں رکھا جا سکتا. قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے ان کو فیض ملے گا تو غوث اعظم کے ذریعے ملے گا. کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ. غوث اعظم، غوث اعظم حسنی اور حسنی، کہیے حسنی، زور سے، زور سے کہیے حسنی اور حسینی. شیعہ کہتے ہیں کہ حسنی حسینی سید نہیں، غوث پاک سید نہیں. انہوں نے ایک کتاب چھپائی تجلی کے نام سے، تجلی، ابھی تازی چھپی ہے فارسی سے اردو میں، لکھتے نہیں سید نہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت سیدنا امام حسین کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ بیٹیوں کے نام بتائیں اور بیٹیاں کس کو دیں؟ حسین پاک کے بیٹیوں کے شوہروں کا نام بتائیں.
اب یہ کیا کہتے ہیں جاہل لوگوں کو کہ سیدنا امام حسن کی اولاد کربلا میں ساری کی ساری ختم ہو گئی، کوئی حسنی سید نہیں ہے. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ بھلا یہ بتائیں کہ امام حسین نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کس سے کیا تھا؟ تو ان کے کتابوں میں بھی ملے گا، لکھا ہوا ہے. الحمدللہ میرے پاس وہ ہیں کہ حضرت حسین نے اپنی ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ صغرا تھا حضرت امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کو دی تھی. حسن مصنع بہت حسین تھے، پیارے تھے. حسین نے فرمایا کہ میرے پیارے بھتیجے میری دو بیٹیاں ہیں، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند آئے میں تجھے وہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت حسن مصنع کی میرے پیارے چچا میں اتنا بے ادب نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ تیری یہ بیٹی پسند ہے یہ نہیں ہے، جو بھی آپ دیں میں ناراض نہیں ہوں، میں راضی ہوں. تو اللہ کے پیارے حضرت نے فرمایا میں تجھے اپنی بیٹی فاطمہ صغرا دیتا ہوں. نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، اس کے سلسلے سے چلتے چلتے ہوئے میرے اور تیرے پیر پیروں کے پیر حضرت غوث اعظم ظہور پذیر ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا میں بتاؤں آپ کو غوث اعظم کی بات؟ بغداد میں منبر پر کھڑے ہیں، تقریر کیسے ہوئی؟ فرماتے قدمی ہاذہی اللہ رکبت کل ولی للہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کے کاندھے پر. کہاں فرمایا؟ بغداد میں. بتاؤ کہاں فرمایا؟ زور سے کہیے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے مشہور معروف بڑے جس کے ہاتھ پر 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے. کیا مقام ہے اولیاء کرام. غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کے کانٹے پر ہے. تو خواجہ اجمیر نے فرمایا کاندھی پر کیا بل علی راسی وعینی، تیرا قدم تو میرے سر پر اور آنکھوں پر ہے. میں نے پڑھتے پڑھتے دل میں اپنی سوچا، میرا سلسلہ کسی کتاب کا نہیں کہ شاید خواجہ معین الدین چشتی نے یہ سوچا کہ اگر کاندھے پر آئے گا تو پیچھے سے ہوگا، سر آنکھوں پہ آئے گا تو دیکھنے کے ساتھ قدم کو چومنے کا بھی موقع مل جائے گا. سبحان کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ. خواجہ اجمیر نے کیا فرمایا؟ یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا. آتی کوئی بات سمجھ میں؟ مختار نبی اور مختار خدا. یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا ہے راز جلالت ارض و سما. اللہ کے پیارے تیری بزرگی سے زمین بھی حیران آسمان بھی حیران. کہیے زمین بھی حیران، کہیے زمین بھی حیران. آگے کیا فرماتے ہیں؟ در صدق وفا صدیق وفی، در عدل عدالت چون عمری، در جود و سخا عثمان منشی، مانند علی در جود و سخا. غوث پاک صدیق کی صداقت کا مظہر تو ہے، عمر کی عدالت کا مظہر
عثمان کی سخاوت کا مظہر اور حیدر کی شجاعت کا مظہر تو ہے۔ غوث اعظم وہ ہستی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے جتنے بزرگ آئے انہوں نے بھی تعریف کی اور قیامت تک آنے والے تعریف کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قدم وإني على قدم النبي بدر الكمالی۔ بس اس شعر کے معنی مفہوم بیان کر کے میں دعا مانگتا ہوں، زور سے مل جل کر پیار محبت پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب بس میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے تو منکر بہت تھوڑے ہیں، اکثر ماننے والے بیٹھ پائی لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کے صلاۃ و سلام کو حضور سن رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں۔ علامہ امداد اللہ مہاجر مکہ بڑے بڑے دیوبندی علماء کے پیر لکھتے ہیں جس کو شوق ہو مجھے حضور کی گھر بیٹھے زیارت ہے تو جمعے کی رات، جمعرات نہیں جمعے کی رات نہا کر کپڑے صاف پہن کر عطر لگا تہجد کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا کرے کہ مولا مجھے محبوب کریم کی زیارت نصیب فرما، اور قبلہ روح ہو کر بیٹھے۔ اگر مدینہ طیبہ کا طرف ذہن میں ہے تو اس طرف بیٹھے کہ حضور کی ذات بابرکات کا شہر اس طرف ہے، بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں اٹھائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دائیں طرف 1000 مرتبہ السلام علی الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، بائیں طرف 1000 الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، دل پہ لگائے 3000 مرتبہ پڑے سو جائے، ایک جمعے کی رات دیدار ہوگا ورنہ دوسرے جمعے کی رات، تیسرا جمعہ نہیں آئے گا، نہیں گزرے گا مگر اس کو گھر بیٹھے دل پر خدا حبیب کی زیارت ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بس چلا رہے ہیں، جیپ چلا رہے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، ہاتھ کان سے لگاتے رہیں، زبان سے ضرورت ہو تو کسی بات کریں ورنہ تو باوضو رہیں، اور توجہ کریں کہ مدینے کی سرکار کے سامنے کھڑا ہوں اور کیا کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دربار تو مدینے میں ہے لیکن سرکار ہر عاشق کے سینے میں ہے، محبوب خدا کا ہے دربار مدینے میں۔ تھک گئے یہاں پہ، میں تو ابھی جان ہو جاتا رہا۔ محبوب خدا کا ہے دربار مدینے میں، ہم امت آسی کے غم خوار مدینے میں۔ مدینے شریف سے مکے جانے کے لیے تیار کی، مسجد کے سامنے ایک شخص ملا، مولانا ادری صاحب ہے؟ میں نے کہا آپ نے پہچانا تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جلدی جلدی میں نے کہا مدینہ۔ مکہ پسند نہیں کیا؟ میں نے کہا پسند کی بات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم سنی مکے کو بھی اچھا مانتے ہیں،
کیا مانتے ہو؟ اچھا جلدی جاتے ہو؟ میں نے کہا مکہ بھی اچھا ہے لیکن ایک عاشق رسول کا قول سنو. کہنے لگا کیا ہے؟ تو میں نے یہ پڑھا کہ محبوب خدا کا ہے دربار مدینے میں، ہے امت یاسی کے غم خوار مدینے میں. مکے میں برستے ہیں انوار خدا بندی. ہم مانتے ہیں مکے میں برستے ہیں انوار خدا بندی. رحمت کا لگا دیکھا بازار مدینے میں. ہاں دیکھا بازار مدینے میں. خدا کرے کیا کرے کیا کرے وہ دن بھی آئے گا وہ رات بھی آئے گی. ہر دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں. رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں. محبوب سے ہوتی ہے ملاقات مدینے میں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ سبحان اللہ اکبر. خدا کا ہے دربار مدینے میں. کہیے سبحان اللہ. محبوب خدا کا ہے دربار مدینے میں، ہے امت یاسی کے غم خوار مدینے میں. مکے میں چھائے مکے میں برستے ہیں انوار خدا بندی. انوار خدا بندی رحمت کا لگا دیکھا بازار مدینے میں. رحمت کا لگا دیکھا بازار مدینے میں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی. غلام ہے غلام ہے. نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی. کیا فرماتے اللہ؟ فإن فضل رسول اللہ ليس له. کیا فرماتے ہیں؟ فإن فضل رسول اللہ ليس له حد فيعرب عنه نعتكم بفمی. حضور کے شان کی کوئی حد نہیں ہے. پڑھ کے دیکھے ایک طرح لباس قصیدے بودے کی شرح اللہ مزل سرکار علی دیوبندی نے لکھی. حضور کے شان کی کوئی حد. وہ بوڑھا مدینہ طیبہ کا رہنے والا تقریباً 85 سال اور 90 کے بیچ میں ان کی عمر. اس سے میں نے پوچھا کہ کیسا تجد یا امی چاچا کیسے سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور کا فضل ہے. میں نے کہا حضور کا؟ تو یہ آپ کو قتل کر دیں گے. فتوا لگا دیا آپ پوچھے. کہنے لگا یہ پیشاب کرتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں رانی پر. ان کو کیا پتا عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا ان کی ہم منی پاک. یہ لگتی ہے تو نہیں دھوتے. یہ
ان کو کیا پتا کس کے مصطفیٰ کیا ہے؟ میں نے کہا قصیدہ بول رہا پڑھتے کس ٹائم سے؟ کہنے لگا جب میں سمجھدار ہوا ہوں مدینے طیبہ میں ان کا کوئی نشان نہیں تھا، جتنے اللہ کے اولیاء آتا تھے علماء آتے تھے وہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے تھے؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به۔ میں نے کہا یہ کیا یہ کہتے تھے؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث میرے ایمان والوں کی اماں۔ میں نے کہا نہیں وہ تو ہماری اماں ہے۔ کہنے لگا اس کو شرک کا پتہ نہیں تھا؟ میں نے بالکل تھا۔ پھر آپ کو معلوم ہے نوجوان، آپ کو معلوم ہے کیا؟ ایک مرتبہ حضور کی پاک دامن بیوی مومنوں کی ماں کے پاس لوگ حاضر ہوئے۔ سیدہ عائشہ برسات کی طلب ہے، نیند نہیں برستا، بارش نہیں برستی، کیا کریں؟ اس نے کہا جلدی کریں، حضور کی پاک مزار کے اوپر جو چھت ہے اس کو تھوڑا کھول دیں، جب آسمان محبوب خدا کی مزار کی ضیاف کرے گا تو بارش برسا دے گا۔ اور ہوا بھی یہ مشکاۃ شریف میں حدیث باقی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہہ سکتی تھی کہ دعائیں مانگو، تہجد گزار ہو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، خدا سے کہو، وہ تو کریم ہے، قادر ہے۔ لیکن اس نے کیا فرمایا کہ نہیں جائیں حضور کی مزار اقدس کی چھت جو اوپر ہے، قبر مبارک چھت ہے، اس چھت سے کھول دیں، آسمان کی نگاہ پڑ جائے گی، بارش ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس بزرگ کو کئی قصیدے بردے کے شعر یاد ہیں، اور الحمدللہ میں تو اس کی بڑی شرح لکھ چکا تھا، مجھے بھی کافی یاد ہے، میں بھی پڑھتا رہا، وہ بھی پڑھتا رہا، اور کیا کیفیت تھی، کیا عالم تھا، وہ اسی ٹائم سے پیچھے۔ خدا کی قسم ایسے لوگ مدینے طیبہ میں ملے۔ قبلہ قادری صاحب تاریخ دیتے تھے، آج نہیں پرسوں نہیں اس کے بعد فلاں رات گھر بیٹھے تجھے مصطفیٰ کی ذات ہوگی، دیکھ دیکھ ایسے نہیں، ایسے بول کیا چاہتے ہو سے دیدار مصطفیٰ؟ اچھا ٹھہرو کل آ جانا، کل گئے کیا چاہتے ہو؟ نہیں کل کہے کہ آپ سے کہا تھا گزرے دن، مہربان ہو فرماتے ہیں بدھ کی رات کو ٹائم دے دی، یہ اللہ کی ولی، اللہ کے پیارے خداوند کریم کے محبوب کے بارگاہ کے برکت دی تجھے آپ آج گئے، کل آ جانا۔ کیوں کل کے لیے کہا کہ پوچھنا تھا مصطفیٰ سے کہ قبلہ اس پر کب مہربانی ہوگی، ٹائم لے کر بتانے والا۔ خدا سے ملتا ہے سب کچھ مگر ملتا ہے ہیلے سے، ہے ملتا فائز ربانی ولیوں کے وسیلے سے۔ چھت پہ چڑھ جانا ہے مشکل اس کا زینہ چھوڑ کر، چھت پہ چڑھ جانا ہے مشکل اس کا زینہ چھوڑ کر، اور رحمت حق پانا مشکل ہے مدینہ چھوڑ کر، رحمت حق پانا مشکل ہے مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ کے پیارے ولی سارے پیارے ہیں، سارے برگ جیدے ہیں، سارے خدا کی بارگاہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں، لیکن واغوں سے
فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم و انی اللہ قدم النبی بدر الکمالی. ہمیں جتنے بھی اولیاء آئے کوئی عیسوی قدم پر ہے, کوئی موسیٰ کے ادھر توجہ کرو, کوئی موسیٰ کے قدم پر ہے, کوئی خلیل کے قدم پر ہے, کوئی کلیم کے قدم پر ہے. جتنے بھی اولیاء ہیں کسی نہ کسی قدم پر ہے. آج اس قدم پر فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کے قدم پر کہ پہلے بھی مصطفیٰ کی تعریف ہوئی ابھی بھی ہو رہی ہے. فرماتے ہیں مجھ سے غوث پاک فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے اولیاء آئے انہوں نے بھی میرا پکا بتایا, میری تعریف کی, اور قیامت تک آنے والے مجھے یاد کرتے جائیں گے, میرا ذکر کرتے جائیں گے, میری باتیں بتاتے جائیں گے. میرے دوست بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ایسے پیاروں کے لیے فرمایا اللہ خبردار. حرف تنبیہ, شک ہوتا ہے کہ کوئی نہ مانے, کوئی انکار کر کے بیٹھے تو متنبہ کیا جاتا ہے اس کو اللہ خبردار او نہ ماننے والوں, ان اولیاء اللہ یقیناً اللہ کے ولی لا خوف علیہم ان پر کوئی بھی خوف نہیں ہے, ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. مولا تیرے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے, وکانوا یتقون اور متقی اور پرہیزگار بنے. لہم البشرا فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ نے فرمایا میرا ولی ریٹائر نہیں ہوتا, میں دنیوی حکومتوں جیسا نہیں ہوں, میرے خزانے میں نہ کمی تھی نہ کمی ہے نہ کمی ہوگی. میں اپنے سنو دوستوں اور بھائیوں, اللہ نے فرمایا کہ دنیوی عہدیدار, دنیوی ملازم, گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہو کسی بھی ملک جو ہو اس کو ریٹائر کیا جاتا ہے, چلو بھائی دوسرے کو جگہ دو. لیکن میرا نظام کیا ہے؟ اگر میرا ولی سنو نوجوان تھا, عبادت کرتا تھا, راتوں میں کھڑے ہو کر ساری راتیں قرآن پڑھتا تھا, نوافل پڑھتا تھا, ذکر کرتا تھا, درود پڑھتا تھا. اب بوڑھے ہو گئے ہیں, ٹانگوں میں طاقت نہیں کہ کھڑے ہو جائیں, بیٹھ کر پڑھنے سے پیٹھ میں درد ہوتا ہے, کمر میں درد ہوتا ہے, پڑھ نہیں سکتا, بوڑھا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں, یہ کمزور ہے, میں تو کبھی ہوں. فرشتوں جی مولا جوانی میں جتنے اچھے اعمال کرتا تھا ابھی بیوی کی وجہ سے نہیں کر سکتا, لیکن اس کے دفتر اعمال میں وہ لکھتے رہے. جوانی میں 10 رکعتیں 20 رکعتیں پڑھتا تھا, اب نہیں پڑھ سکتا تو آپ لکھیں کہ پڑھ رہا ہے. ذکر کی 15-20 تسبیحاں پڑھتا تھا, اب نہیں پڑھ, لکھیں کہ پڑھ رہا ہے. قرآن پاک کے 10 بار تلاوت کرتا, اب نہیں کر سکتا, لکھیں کر رہا ہے. مولا یہ کر ہی نہیں سکتا, نہ فرمایا چھوڑ دو, میں وہ بادشاہ نہیں کہ ملازم کو اطاعت کر دوں. فلہم اجر غیر ممنون, اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے, کمزور ہو گئے, چلنے پھرنے سے عاجز ہو گئے,
किस हाल में भी हैं, लेकिन इनकी नेकियां मैं लिखवाता रहूंगा, दर्जे देता रहूंगा, अजर पाते रहेंगे। शर्त है कि वो खुद न भागे, मेरे दरवाजे को न छोड़े। फलहुम अजरुन गैर ममनून, इनका हिसाब खत्म होने वाला नहीं है। लहुमुल बुशरा फी हयात दुनिया व फी आखिरा, इनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत में खुशखबरी है। ला तब्दील लिकलमातिल्लाह, मेरे फरमानात में तब्दीली नहीं है। मैं कोई से दिल का मोहताज नहीं हूं कि आईन में तरमीम कर दे, कोई बिगड़ जाए तो बिगड़, नहीं। ला तब्दील लिकलमातिल्लाह, मेरे कलमात में तब्दीली नहीं है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गौसे आज़म के मुतालिक निहायत ही मुख्तसर, निहायत ही थोड़ा सा अर्ज कर दिया। अल्लाह मेरे अर्ज करने को, आपके सुनने को मकबूल और मंजूर फरमाए। हाजी ज़हिए मुसाफ, उनके बेटे, अल्लाह ताला उनको रिस्क में, बच्चों में, सेहत में, हर चीज में बरकत अता फरमाए कि उन्होंने महबूब खुदा के मीलाद, महबूब खुदा के शान और गौसे पाक शान की महफिल मुनाकिब की कि आपकी जियारत का शरफ मुझ जैसे गुनाहगार को हासिल होगा। अब ये मेरी किताब आप जरूर खरीद करें, सीरत गौसे आजम, ताकि दुनिया को बताएं कि गौसे आजम क्या है, कहां पढ़े, कितनी करामतें, क्या फैज और बरकत है। इसमें अल्लाह ताला के प्यारे कामिल वली की मुकम्मल जिंदगी का मैंने इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह बड़े बड़े मुस्तक़िल मोहतर किताबों से हवाले लिखे हैं, ये आप ले ले। और एक इधर शख्स ने आखिर में पूछा, देवबंदी के पीछे सिर्फ देवबंदी क्यों पूछते हैं? जितने भी गायब सुन्नी हैं, गैर कहिए जोर से, जिनके आचार खराब हैं, गुस्ताखे खुदा, गुस्ताखे मुस्तफा, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे निजाम, गुस्ताखे औलिया किराम, जितने भी गुस्ताख हैं उनके पीछे नमाज नहीं होती। मैं आपसे मुख्तसर गुजारिश करूं, ये मेरी कमीज है, इसके कोने पे थोड़ी सी गंदगी लग जाए, आपको मालूम है कि कमीज पे गंदगी लगी हुई है, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे? क्यों? मैं कुरान पढ़ूंगा। कहते हैं कुरान पढ़ते, मैं कुरान पढ़ूंगा, पढ़ेंगे आप? फैसला दें। क्यों? कमीज पर गंदगी है, जिसके दिल में महबूब खुदा की बेअदबी की गंदगी। आप फैसला दें, मुझसे क्यों पूछते हैं? आप फैसला दें। मुफ्ती गुलाम नबी साहब के रुमाल पे अगर कोई ऐसी चीज लग जाए, कादरी साहब के कमीज पर, किसी और पर, आप कहेंगे भाई ये कपड़ा पलीत है आपका, हम नहीं पढ़ेंगे, किसी दूसरे के पीछे पढ़ेंगे। अगर दिल में गंदगी है तो आप फैसला करें। एक मर्तबा एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, उसके जमाती भी हाजिर हुए, कोई किसी गांव में पेशमा। गांव वाले ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, इसने किबला रू होकर थूका है। हुजूर ने पूछा, कहने लगा हुजूर मुझसे भूल हो गई, मैं आपका गुलाम हूं, मैंने ये नहीं सोचा किबला इस तरफ निकल गया, बात फूक निकल गई। आपने फरमाया तेरे पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, लक़द आज़ैत अल्लाह व रसूलहू, तूने खुदा और मुस्तफा को ईज़ा। अब आप फैसला करें, ये तो आपके ज़मीर पर है, आपके दिल पर है, आपके अकीदे का फैसला है। हमसे क्या कुछ नहीं, आपका दिल गवाह करे या न करे, अभी आप बताएं।
میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں گستاخی سے اور گستاخوں سے محفوظ رکھے، بے ادبی سے اور بے ادبوں سے محفوظ رکھے۔ سارے کھڑے ہو جائیں تاکہ مصطفی صلاۃ و سلام پڑھیں۔